السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شانئک ھو الابتر۔ معزز سامعین اور حاضرین، پیارے نبی رسول رحمت کی ذات مقدسہ و مبارکہ فضیلت و شوکت کے اعلیٰ ترین مرتبہ و مقام پر ہے۔ ساری عزتیں ان کی عزت و توقیر کے سائے میں رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو رفعت و اشرفیت کی انتہاؤں سے نوازا اور حد ادراک سے وسیع وسعتوں سے ہمکنار کیا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ حضرات، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے گستاخ جتنی چاہیں کوشش کر لیں، پیارے رسول کی تابناکی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ چاند پر تھوکا ہوا خود ان کے منہ پر آئے گا، مگر معاملہ ہے غیرت ایمانی کا۔ نبی کی عظمت و توقیر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، علماء اسلام دور صحابہ سے لے کر آج تک اس بات پر متفق رہے ہیں کہ نبی کی عظمت و توقیر میں گستاخی کرنے والا آخرت میں عذاب کا سامنا کرنے کے علاوہ اس دنیا میں اس کی سزا سرتن سے جدا ہے۔ خود نبی رحمت نے اپنے اور اسلام کے بے شمار دشمنوں کو معاف فرما دینے کے ساتھ ساتھ ان چند بدبختوں کے بارے میں کہا جو نظم و نثر میں آپ کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اگر وہ کعبہ کے پردوں سے بھی چمٹ جائیں تو ان کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ یہ حکم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی انتقام پسندی کی وجہ نہ تھا۔ آپ کے بارے میں تو صحابہ کرام کی شہادت و گواہی موجود ہے کہ کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیا، بلکہ یہ حکم اس وجہ سے تھا کہ گستاخ رسول، شاتم رسول، دوسروں کے دلوں سے رسول کی عظمت و توقیر گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے توہین رسول کو تہذیب و شرافت سے برداشت کر لینا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا اور دوسروں کے ایمان چھن جانے کا راستہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ رسالت مآب پر دور کے مسلم معاشرے کا مرکز و محور ہے۔ اس لیے جو زبان آپ پر تان کے لیے کھلتی ہے، اگر اسے کاٹا نہ جائے، اور جو قلم آپ کی گستاخی کے لیے اٹھتا ہے، اگر اسے توڑا نہ جائے، تو اسلامی معاشرہ فساد اعتقادی و عملی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حرمت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والا اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت نے اپنے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایمان و غیرت بچانے کے لیے گستاخان کے قتل کو روا رکھا اور رہتی دنیا کو پیغام دے دیا، محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اس میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے۔ حضرات، جب ابن خطل آپ کی ناموس پر حملہ کرتا ہے اور اس کی دو لونڈیاں گستاخانہ اشعار گاتی ہیں تو صحابی رسول ابو برزہ اس کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ اور جب مدینہ کی ایک لونڈی نبی رحمت کی حرمت کے بارے میں بد زبانی کرتی ہے تو ایک نابینا صحابی جو اس کا آقا تھا اور وہ لونڈی اس کے دو موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہے، مگر حرمت رسول کو پامال کرنے کی جسارت کرتی ہے، اور وہ نابینا صحابی جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے سرشار ہے، تو اسی لونڈی کو گدال کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہدوا فإن دمها حدر، لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس کا خون رائے گاں گیا ہے۔ حضرات، جس خون میں گستاخی رسول کے جراثیم ہوں گے اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو پھر سن لو اے یورپ اور فرانس کے گستاخوں، وقت دور نہیں جب ہم تمہاری گردنیں تمہارے تنوں سے جدا کریں گے۔ عبداللہ بن عتیق کا جذبہ لے کر، محمد بن سلمہ کا عزم لے کر، ابو برزہ کی شجاعت لے کر، محبان رسول غازی علم دین کے روپ کو کبھی غازی ممتاز قادری کے روپ میں تو کبھی غازی عامر چیمبا کے روپ میں، غازی خالد کے روپ میں گستاخان رسول کو جہنم واصل کرتے رہیں گے۔ ہم تخت یا تختوں میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں، شان مصطفیٰ کے لیے کٹ مرنے کا ہمیں اس وقت ملتا ہے درس جب اپنی ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔